السلام علیکم دوستوں اور بہنوں اور بھائیوں، محمد خورشید خان اردو ادب کی جانب سے آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہے، جس کا عنوان ہے تنقید کیا ہے۔ تنقید پر آپ نے پہلے بھی مجھ سے کئی بار کہا تھا کہ سر تنقید پر آپ ضرور ایک ویڈیو تیار کریں، تو میں نے کوشش کی ہے کہ تنقید پر ایک مختصر ویڈیو آپ کے پاس لے کر حاضر ہوں۔ تو سب سے پہلے تنقید کیا ہے؟ مغربی اثرات سے اردو کو بہت فائدہ پہنچا ہے، اور ان فائدوں میں سب سے زیادہ فائدہ تنقید کو پہنچا ہے، لیکن اس سے یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ مغربی اثرات ہی سے تنقید وجود میں آئی یا اس سے پہلے اردو میں تنقید نہیں تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ بڑے تخلیقی کارنامے اس وقت وجود میں آتے ہیں جب تنقیدی شعور اچھا ہو۔ اردو میں ملا وجہی سے لے کر حضرت موہانی تک ہر اچھے شاعر کے یہاں ایک واضح شعور ملتا ہے۔ یہ تنقیدی شعور تذکروں، تقریضوں، دیباچوں اور مکاتیب میں ملتا ہے۔ میر تقی میر نے جرات کی شاعری کو چوما چوٹی کہتے ہیں۔ یعنی یہاں پر ایک سوال اور بنتا ہے، یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے کہ یہ ایک قول بھی بننا ہے کہ میر نے کس شاعر کو چوما چوٹی کہا ہے، تو اس کا جواب ہوگا جرات کو۔ یا یہ آ جائے کہ جرات کی شاعری کو چوما چوٹی کس شاعر نے کہا تھا، تو جواب ہوگا میر تقی میر نے کہا تھا۔ اسی طرح اگلا آتا ہے کہ خان آرزو سودا کے شعر کو حدیث قدسی کہتے ہیں، تو یہ بھی قول آپ کا بنے گا کہ سودا کو شعر کو حدیث قدسی کس نے کہا ہے، تو جواب ہوگا خان آرزو۔ آتش دبیر کی شاعری کو لندور بن سعد ان کی داستان بتاتے تھے۔ شیفتہ نظیر کے کلام کو سوقیانہ بتاتے تھے۔ یعنی کہ سوقیانہ کس شاعر کو شیفتہ نے کہا تھا، تو جواب ہوگا نذیر اکبر آبادی کو۔ یا یہ آ جاتا ہے کہ شیفتہ نے نظیر کو کس کلام سے نوازا تھا، تو سوقیانہ۔ سوقیانہ کسے کہتے ہیں؟ بازاری عوام کی پسند، سوقیانہ کا مطلب یہ ہے۔ تو نذیر اکبر آبادی عوامی شاعر تھے، عوام کی پسند تھے۔ غالب کے نزدیک شاعری قافیہ پیمائی نہیں، معنی آفرینی تھی۔ قافیہ پیمائی اس کا مطلب ہے اشعار کی تعداد بڑھانے کے لیے قافیے تلاش کر کر کے نظم کر دینا، تو یہ غالب کے اندر خوبی تھی۔ ان حضرات کو فن کی نزاکتوں کا احساس تھا۔ یہ لوگ بات اشاروں میں کرنے کے قائل تھے، وضاحت اور تفصیل کے قائل نہ تھے۔ ان کے یہاں فنی خوبی پر زیادہ زور تھا، لیکن صحیح معنوں میں اردو تنقید حالی سے شروع ہوئی۔ حالی سے پہلے شاعر استادوں کو مانتے تھے، نقادوں کو نہیں۔ البتہ شیفتہ کے یہاں اعلیٰ درجے کی تنقیدی صلاحیت تھی، یہاں تک کہ غالب بھی ان کی تنقیدی رائیوں کی قدر کرتے تھے۔ رائیوں کا مطلب کہ رائی جس کا مطلب ہے سرسوں کا جو بیج ہوتا ہے جس سے تیل نکلتا ہے، اس کو ہم رائی کہتے ہیں۔ تو یہاں رائیوں استعمال کیا کہ بہت سی رائیوں، تو رائی کا مطلب ہے سرسوں، اور دوسرے معنی میں ذرا سی مقدار کہ صرف رائی کی برابری ذرا سی چیز دے دیے، یہ ہے اس کا مطلب کہ ذرا سی۔ لیکن یہاں غالب نے کہا کہ تنقیدی راویوں کی قدر کرتے ہیں، کہ بہت رائی کے پہاڑ اور تنقید بڑی اونچی تک پہنچا دی غالب نے۔ حالی نے شاعری، ادب، زندگی، اخلاق، سماج، غزل اور نظم کے متعلق
اصولی سوالات اٹھائے۔ انہوں نے شاعری کی جانچ کے لیے کسوٹی بنائی تاکہ اس کو کسوٹی پر اپنے ادب کو پرکھا جا سکے۔ کسوٹی کا مطلب ہے پرکھنا، جانچ کرنا، آزمانا۔ اس کسوٹی کو بنانے میں انہوں نے مغربی خیالات سے مدد لی۔ حال ہی کا یہ طریقہ مفید ثابت ہوا اور تنقید کے اصولوں پر بحث شروع ہو گئی۔ چنانچہ ایسے مضامین لکھے گئے جن میں ادبی تحریکوں اور ادبی اصولوں کی تشریح و تفسیر کی گئی۔ مغرب میں تنقید بہت آگے بڑھی اور اس سے ہماری تنقید بھی متاثر ہوئی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ تنقید کے مفہوم، منصب، اس کی ضرورت اور اس کی بنیادی شرائط کے بارے میں آج بھی بہت سی غلط فہمیاں ہیں۔ اس لیے اب اس بات کی ضرورت ہے کہ یہ واضح کیا جائے کہ تنقید کیا ہے اور ادب اور زندگی میں اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس بات کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اب بھی کتنے لوگ ہیں جو ترقی پسند ادب اور نئے ادب کو ایک ہی چیز سمجھتے ہیں، کتنے ہیں جو فانی و جگر کی طرح غزل ہی کو اصل شاعری سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ انقلابی شاعری کو بغاوت اور خون کی ہولی سمجھتے ہیں۔ کچھ لوگ ادب کو پروپیگنڈا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ادب کو ادب کم رہنے دیا گیا، اسے تصوف اور فلسفہ بنایا گیا یا پروپیگنڈا۔ اردو میں اچھی تنقیدیں لکھی گئیں مگر صحیح تنقید زیادہ ترقی نہ کر سکی کیونکہ اسے مختلف گروہوں نے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ حال ہی کے بعد اردو میں کوئی ایسا نقاد پیدا نہیں ہوا جو آفاقی ذہن رکھتا ہو۔ جہاں تک حال ہی کا معاملہ ہے وہ اپنے ہم عصروں کے بارے میں بڑی نرمی سے رائے دیتے تھے۔ ایک سوال عام طور پر یہ بھی اٹھتا ہے کہ جو نقاد شاعر نہیں ہے وہ شاعری کے بارے میں کیسے رائے دے سکتا ہے، یا جو ناول نگار نہیں ہے وہ ناول کو کیسے سمجھ سکتا ہے۔ دراصل یہ غلط فہمی پر مبنی ہے۔ مولوی عبدالحق شاعر نہیں تھے، لیکن یہ بات ان کے اچھے نقاد ہونے میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ اسی طرح جگر اچھے شاعر ہیں مگر اچھے نقاد نہیں کہے جا سکتے۔ شاعری کے لیے ایک شعری دیوانگی اور تنقید کے لیے ایک مقدس سنجیدگی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ سچ ہے کہ ایک اچھا شاعر ایک فنی شعور بھی رکھتا ہے۔ تنقید کا کام کیا ہے؟ تنقید کیا ہے، کسے کہتے ہیں؟ تنقید کا کام فیصلہ ہے، یعنی فیصلہ کرنا ہے۔ تنقید دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر دیتی ہے۔ تنقید وضاحت ہے، صراحت ہے، ترجمانی ہے، تفسیر ہے، تشریح ہے، تجزیہ ہے۔ تنقید ادب کو ایک پیمانہ دیتی ہے۔ تنقید انصاف کرتی ہے، ادنا اور اعلیٰ، جھوٹ اور سچ، بلندی و پستی کے معیار قائم کرتی ہے۔ تنقید ادب میں پرانی باتوں کو محفوظ کرتی اور نئی باتوں کو ایجاد کرنے کا کام کرتی ہے۔ وہ اگر ایک بت کو توڑتی ہے تو ایک دوسرا بت بناتی بھی ہے۔ اگر اچھے نقادوں کی فہرست پر نظر ڈالی جائے تو معلوم ہوگا کہ کچھ نقاد فیصلے کی طرف مائل رہے ہیں، کچھ تجزیے پر زور دیتے ہیں، کچھ ترجمانی کرتے ہیں اور غیر جانبدار رہنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ بات تقریباً ناممکن ہے۔ تنقید کا کام صرف یہ نہیں ہے کہ تصویر کے دونوں رخ دکھائے اور دونوں میں کوئی پیچ کی صورت نکالے، بلکہ تنقید کا کام یہ ہے کہ دونوں پہلوؤں کو غور سے دیکھے۔ نقاد کا کام یہ بھی ہے کہ وہ لفظوں کو سمجھے، وہ زبان کی باریکیوں پر نگاہ رکھے۔ اچھا نقاد عروض و قواعد سے اپنے آپ کو الگ نہیں کر سکتا۔ زبان کا علم اس لیے بھی ضروری ہے کہ اس سے اسلوب کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ اگر نقاد زبان کی نزاکتوں سے واقف نہ ہو تو اس کا علم ناقص ہوگا۔
یعنی بےسود ہوگا، بیکار ہوگا اور اس کی تنقید میں جان نہ ہوگی۔ نقاد کو تاریخی شعور بھی ہونا چاہیے، مثلا اگر وہ ماضی کے کسی کارنامے پر بحث کر رہا ہے تو اسے خود ماضی میں پہنچ جانا چاہیے، تب وہ اس ادب کو صحیح طور پر سمجھ سکتا ہے اور اس کے بارے میں رائے دے سکتا ہے۔ جدید تنقید کی یہ خرابی ہے کہ وہ ماضی کا صحیح احساس نہیں رکھتی اور وہ واقعات کو توڑ موڑ کر بھی پیش کرتی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ پہلے ادب میں ماضی پرستی کا رجحان عام رہا، لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ ہم اب دوسرے کنارے پر پہنچ جائیں اور ماضی کے اچھے کاموں کو بھی نظر انداز کر دیں۔ شروع میں ترقی پسند تنقید میں ماضی سے بے نیازی تھی، وہ تبلیغ کی طرف زیادہ مائل تھی، لیکن پھر اس میں تاریخی شعور کا احساس پیدا ہو گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ اچھا نقاد یہ دیکھتا ہے کہ ادبی تنقید میں ادبیت کتنی ہے، اس کا ادبی معیار کیسا ہے، یہ نہیں کہ وہ محض یہ دیکھے کہ اس میں کتنے نیا پن اور کتنا پرانا پن ہے۔ ماضی کا احساس اور چیز ہے اور ماضی کا پابند ہونا دوسری چیز ہے۔ اگر نقاد محض لکیر کا فقیر ہے، وہ 20ویں صدی کے ذہن کو 17ویں صدی کی طرف لے جانا چاہتا ہے تو وہ اپنے منصب کو پورا نہیں کرتا۔ دوستو، یہ تھا آج کا موضوع، تنقید کیا ہے۔ ہم نے تنقید پر مختصر سا یہ مضمون تیار کیا۔ امید ہے یہ آپ کی تسکین کو پورا کرے گا، اور میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی والا جو نشان ہے اس کو کلک کر لیں اور ہر ویڈیو کو ضرور لائک کریں۔ یہ میری آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے۔ اس کے ساتھ ہی نئے ویڈیو تک کے لیے محمد خورشید خان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔